وہ جالی وہ روزہ وہ گنبد منازل ہواؤں سے ارسال کرنا، وہ گلیاں وہ جالی وہ روزہ وہ گنبد منازل ہواؤں سے ارسال کرنا، اور نہیں جا سکا ہوں یہی دیکھ لوں گا پہنچ کر وہاں ویڈیو کال کرنا، نہیں جا سکا ہوں نعرہ تکبیر، نہیں جا سکا ہوں یہی دیکھ لوں گا پہنچ کر وہاں ویڈیو کال کرنا۔ حضرات سامعین و ناظرین، جس شدت کا جس پل کا آپ حضرات نے صبر سے انتظار کر رہے تھے وہ گھڑی آ چکی ہے، اور ملک ہندوستان کے دیدہ چیدہ چنیدہ شاعروں کو منتخب کیا گیا تھا، وہ تمامی شعراء تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات سامعین، نقیب ہندوستان، جاندار شاندار بڑے ہی بے بقار نظامت کرنے والے جناب قاری سراج مدنی صاحب رامپوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ وہیں پر نعمان افضل صاحب رامپوری، بہت ہی خوبصورت ترنم پڑھنے والا، بہت ہی خوبصورت ترنم سنات پڑھنے والا، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، آئیے اب میں سے تمہید کے اس شخصیت تک پہنچنے کے جسارت و جرات کرتا ہوں جس کا آپ اور ہم حضرات بہت بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ آئیے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلے خطابت پر انقلابی دور آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے بارہا یہ حقیقت دہرائی جاتی ہے کہ خطابت وہ عظیم و جلیل فن ہے جسے فن خطابت میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہم اثروں میں ممتاز اور فائق ہو جاتا ہے، ایک شہروز خطی بے رفتار زمانہ پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، بڑے سے بڑے کارنامے انجام دے سکتا ہے، انقلاب کی نئی سرخیاں رقم کر سکتا ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین، خطابت وہ عظیم الشان فن ہے جسے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء نے اختیار کر کے دعوت و تبلیغ، واضح و ارشاد، تطہیر و تزکیہ کا مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے۔ حضرات سامعین، انسانیت کی رہنمائی اور بندگانی کی ہے، اور بندگان خدا کو خدا سے ملایا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر طبقات انسانی نے اس فن سے کچھ کم فیض حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے وقت کے بڑے سے بڑے حکمرانوں، سرداروں، سربراہوں، لیڈروں اور انقلابوں نے اس فن کو یعنی فن خطابت کو اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، اور سر خطابت سے جذبے کو بھڑکا کر، دلوں کو برانگیختہ کر کے، ذہنوں کو جھنجھوڑ کر خلق خدا کو اپنے آئینے میں اتارا ہے اور اپنے منازل و مقصود تک پہنچے ہیں۔ حضرات سامعین و ناظرین، لیکن فن خطابت سے ہمارا مقصد اسلام کی خدمت اور دین کی خدمت اور اسلام کی سربلندی ہے، جس کا ایک جھلک پیش کرنے کے لیے ملک ہندوستان کے ایسے خطیب، ایسے مقرر تک پہنچنے کے لیے جسارت و جرات کرتا ہوں۔ ملک ہندوستان کا وہ شخصیت، وہ عظیم مقرر جو بیک وقت ایک بہترین عالم بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، فکر مند مبلغ بھی ہیں، اور پرزور خطیب بھی ہیں، دلوں کو روڑا دینے والے واعظ بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغبان تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمنستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش رہانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی بستی سے لے کر غیروں کی دنیا تک، جن کی مقبولیت کا شہرہ ہے، جن کی مقبولیت کا چرچا ہے، وہ عظیم مقرر، وہ عظیم شخصیت منبر رسول پر جلوہ افروز ہے۔ میری مراد مفکر قوم و ملت، ایک دینی ترسگاہ کے ادیب و خطیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے۔ حضرات سامعین، جن کی دید کے لیے، جن کے بیان کے لیے ہم اور تمامی حضرات آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ اپنے دل کو فرش کی طرح بچھا کر بڑی صبری اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ وہ عظیم مقرر، میرا اشارہ کلام جناب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری دامت برکاتہم مدظلہ العالی کی شخصیت ہے۔ میں حضرت سے دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ میں استقبال کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، قوم و ملت کے جوانوں کو جگہ دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک سے دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک سے دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر، ہم تو کلمہ توحید پر ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ آئیے استقبال کیا جائے حضرت مولانا مفتی
سلمان سب مظاہر لکھیم پوری دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی بام کرو دیوار سے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو پرس جائے گی مائک پر حضرت مولانا مفتی سلمان سب مظاہر لکھیم پوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. رواه أبو داود. عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا ہے. ملک ہندوستان کی آزادی سے 9 سال پیشتر علامہ اقبال دنیا چھوڑ کر چلے گئے. 1912 میں سرزمین لاہور کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں ایک کلام درج ہے. فرماتے ہیں منفعت ایک ہے. اس کو میم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھنا درست ہے اور میم کے اوپر ضمہ پیش لگا کر کے بھی پڑھنا درست ہے. دونوں اعتبار سے معنی نہیں بگڑتے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور اقبال کہتا ہے ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. محققین نے مدبرین نے مفسرین نے ایک تعداد بتائی صحابہ کرام کی کہ وہ خوش نصیب انسان جنہوں نے پیغمبر اسلام نبی ذی احتشام رسول بلند مقام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. ان کی تعداد کم و بیش 1,29,000 تھی. پہلی روایت ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,75,000 تھی. دوسری روایت ان صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 4 لاکھ تھی. آخری روایت ان صحابہ کرام کے بارے میں اقبال کہتا ہے ہم ہیں آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم اور ہم خطا کاروں خطا بھی وہ خطا پوش و کریم اور چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دے. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام بلندی پر فائز کر دے. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو دولت دے دے. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور اقبال ایک اور رونا روتا ہے. کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت روایت دے رہا ہے سارے اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہاں انگریز عدالت میں پیش کیا گیا. انگریز عدالت میں جب پیشی کی باری آئی مسٹر محمد علی جناح جو اس وقت کا سب سے بڑا بیرسٹر تھا سب سے بڑا وکیل تھا وہ آ کر کے اس نوجوان کے کان میں کہتا ہے نوجوان جب جج تجھ سے پوچھے تو عدالت کے کمرے میں ہاں تو قتل سے انکار کر دینا تیرا کام ہے پھانسی سے بچا لینا میرا کام ہے. محمد علی جناح نے فرمایا. تو وہ نوجوان رونے لگا. بڑے بڑے علماء تھے. شاہ صاحب کو دیکھا کیوں نوجوان آنکھوں میں آنسو. شاہ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جب دوبارہ کہا مسٹر محمد علی جناح نے کہ آپ قتل سے انکار کر دینا تمہارا کام ہے پھانسی سے بچا لینا میرا کام ہے. تو نوجوان رونے لگا کہنے لگا حضرت کو دیکھ کر کے
سید عطاءاللہ صاحب کو دیکھ کر کے کہنے لگا حضرت نمازیں میں نے پڑھی نہیں، روزہ میں نے رکھا نہیں، صدقہ میں کرتا نہیں ہوں، زکوٰۃ مجھ پر فرض نہیں ہے، حج کا سوال ہی نہیں اٹھتا، زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ حضرت ایک ہی نیکی کی ہے، اس سے بھی کہتے ہو انکار کر دو۔ اللہ، ایک ہی نیکی کی ہے، اس سے بھی کہتے ہو انکار کر دو۔ حضرت میں انکار نہیں کروں گا۔ عدالت میں پیش کیا گیا، جج نے پھانسی کا حکم کر دیا، دوسرے دن پھانسی دے دی ہے۔ جب پھانسی والا دن آیا، بڑے مجمع میں میدان میں پھانسی کا تختہ سجایا گیا، دور دور سے بڑے بڑے لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ اس نوجوان کو کی آنکھوں کو اس کے چہرے کی زیارت کروں جو رسول پاک کے عشق میں مر مٹا ہے۔ آ کر کے دیکھ رہے ہیں سب۔ تو جب جیل سے نکالا جانے لگا اس نوجوان کو، اب اس نوجوان کا نام بتا ہی دیتا ہوں، دنیا اس کو غازی علم الدین کہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غازی علم الدین کو جیل سے نکالا جانے لگا اور پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جانے لگا تو بڑے بڑے علماء ملاقات کے لیے آئے۔ تو وہ جو جیلر ہوتا ہے نا، جیلر، وہ آ کر کے مولانا عطا اللہ صاحب بخاری سے کہنے لگا حضرت آپ کے چہرے پر بڑی وساست ہے، آپ کا چہرہ بڑا حسین ہے، حضرت ذرا اس نوجوان سے پوچھیں تو صحیح، علم الدین سے پوچھیں تو صحیح، اس کو کال کوٹری میں بند کیا گیا تھا، لیکن روزانہ جب شام رات کا وقت گزرتا ہے، آدھی رات کے بعد اس کے کمرے میں نہ جانے کہاں سے ایک روشنی آتی ہے جو صبح تک رہتی ہے اور صبح کے بعد روشنی غائب ہو جایا کرتی ہے۔ ذرا پوچھئے تو صحیح یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ ہم تو اس کی کوٹری میں کوئی چراغ نہیں جلاتے، کوئی موم بتی نہیں جلاتے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں جلاتے، یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ حضرت قریب گئے، علم الدین بتا تو صحیح وہ روشنی کہاں سے آتی ہے، وہ اجالا کہاں سے آتا ہے؟ علم الدین رونے لگ گیا، کہا حضرت جی رہنے دیجئے، جانے دیجئے، یہ راز کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھے قسم ہے میرے نانا جان کی، تجھے قسم ہے مدینے کے سردار کی، بتا تو صحیح کہ یہ راز تیرے ساتھ کہیں دفن نہ ہو جائے، یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ علم الدین کہنے لگا حضرت جی کیا بتاؤں، جس دن سے اس کوٹھی میں آیا ہوں روزانہ رات کے آخری وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ جیل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں بیٹے علم الدین گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ڈرنا نہیں، ان قریب میرے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں تمہیں عجیب بات بتاؤں، آج رات میں اماں عائشہ آئی ہوئی تھی اور آ کر کے بھی اماں عائشہ مجھے مبارکباد دے رہی تھی، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹے علم الدین ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تھوڑی دیر کے بعد تو میری گود میں آرام کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ عطا اللہ صاحب بخاری نے سنا رونے لگ گئے، کاش علم الدین تیری جگہ میں ہوتا، کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ جب اس نوجوان کو اب ادھر سنو، ماں کا حال سنو، وہ بوڑھی ماں وہ بھی میدان میں آئی، رونے کے لیے نہیں، تڑپنے کے لیے نہیں، وہ سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مصلح لے کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرضی لگانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مصلح بچھا دیا اور دعا مانگنے لگی، اے میرے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے محمود الصفات، ہاں ہاں میرے بیٹے کو ثابت قدم رکھنا، اے رب ذوالجلال میرا بیٹا کہیں پھانسی کے ڈر سے قتل سے انکار نہ کر دے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کے صدقے میرے بھی بخشش فرما دینا۔ ماں دعا مانگ رہی ہے، ادھر علم الدین کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ پوچھا کوئی خواہش؟ فرمایا میری کوئی خواہش نہیں، اگر تم پوچھتے ہی ہو تو میری دو خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ ہے اللہ کا قرآن میرے ہاتھوں میں دیا جائے، اور دوسری خواہش یہ ہے پھانسی کا پھندا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، جلاد کا اس میں کوئی رول نہ ہو، تاکہ دنیا دیکھ لے ہاں ہاں نبی کی نبوت پر جان دینے والے موت سے نہیں گھبرایا کرتے، موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ قرآن کریم ہاتھ میں دیا گیا، ہائے ہائے وہ نوجوان تو الف با بھی پڑھنا نہیں جانتا تھا، اللہ کے قرآن کو یوں کھولا، دیکھتا جا رہا ہے، آنسو بہاتا جا رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے تیرے قرآن کو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ تو سکتا ہوں، بار الہ تیرے نبی نے فرمایا دنیا میں جو جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حال میں قیامت کے میدان میں اٹھے گا، قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ، اے دنیا والوں
لوگ گواہ رہو میں اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی حالت میں میدان محشر میں اٹھایا جاؤں گا۔ اتنا کہنے کے بعد پھانسی کے پھندے کو یوں چوما اور فرمایا اے لوگو تم اس کو پھانسی کا پھندا کہتے ہو، موت کا دروازہ سمجھتے ہو، لیکن میں موت کا دروازہ نہیں، میں تو اس کو محبوب سے ملنے کا دروازہ سمجھتا ہوں۔ ادھر میری جان نکلے گی، ادھر میری روح نکلے گی اور ادھر میں رب ذوالجلال کے دربار میں پہنچ جاؤں گا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پیوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد علم الدین نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اپنی جان کو رسول پاک کے لائے ہوئے دین کے اوپر نچھاور کر دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی ایسے نوجوان ملتے ہیں۔ پھر اگلی سنو، بڑی بے حرمتی کی گئی لاش کی، سر کاٹا گیا، اماں ابھی بھی جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، کوئی کسی کمبخت نے سر اٹھا کر کے یوں پھینکا، اماں کی پھیلی ہوئی جھولی میں علم الدین بیٹے کا سر جاتا ہے، ماں نے اپنے بیٹے کا سر یوں پکڑا اور دور پھینک دیا، کہا اے لوگوں تمہیں پتا نہیں ہے میں اپنے بیٹے کو اللہ کو دے چکی ہوں اور میں دے کر کے واپس نہیں لیا کرتی، فلقا یوم اللقاء، میں تو اپنے بیٹے سے قیامت کے میدان میں ملاقات کروں گی۔ اللہ کیسے مائیں تھی، کیسے مائیں تھی۔ آج ہماری مائیں مدرسہ نہیں بھیج پاتی، اگر دو چار ڈنڈی مار دیں حافظی تو گھر والے لاٹھی لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اچھا اپنی ہمت نہیں دیکھتے، وہ لاٹھی لے کے آ رہے ہیں، یہاں تو بیچارے نے چھڑی ہی چلائی ہے، اگر لاٹھی یہاں چلا دیتا تو وہاں سے تو AK-47 نکل آتی۔ میں عرض کر دوں عزیزوں، اے میرے بھائی، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، اے میری ماؤں، آپ بھی علم الدین کی ماؤں جیسا جذبہ پیدا کیجئے۔ نوجوانوں آپ بھی علم الدین بننے کی کوشش کیجئے، آپ اپنی جوانیوں کو یہ برباد مت کیجئے، آپ اپنی جوانیوں پر رحم کھائیے، ترس کھائیے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ سیرت النبی کے جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ پتہ چلا ہمارا نوجوان رسول پاک کی سیرت سے بھی ناواقف ہو چکا ہے۔ اصلاح معاشروں کی جلسے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پتہ چلا ہمارے معاشرے بھی بگڑ چکے ہیں۔ ہاں یہ صرف میں گلا نہیں کرتا، صرف آج کا نوجوان بھی بگڑا ہوا نہیں ہے، ہاں ایک 60 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا بھی بگڑا ہوا ہے، 20 سال کا جوان بھی بگڑا ہوا ہے، 35 سال کا نوجوان بھی بگڑا ہوا ہے، ایک 5 سال کا بچہ بھی آج کے دور میں بگڑا ہوا ہے۔ ہماری ماں کا یہی حال ہے، بہنوں کا بھی یہی حال ہے، بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اے لوگوں آؤ رسول پاک کی سیرت کی طرف دیکھو، رسول پاک کے دین کی طرف دیکھو، تعلیمی میدان میں آگے آؤ، قرآن کریم کے میدان میں آگے آؤ، دینی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تم کو اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے۔ ساری دنیا کا کفر یکجا ہے، قرآن کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ میاں نہ قرآن مٹنے والی کتاب ہے، نہ اسلام مٹنے والا دین ہے۔ یہ خواب بہت پہلے بہتوں نے دیکھا، لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو پایا اور قیامت تک کبھی پورا بھی نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک اسلام باقی رہے گا، قیامت تک ایمان والے باقی رہیں گے، قیامت تک قرآن کریم کی حقانیت انشاءاللہ العزیز باقی رہے گی۔ اور خوب یاد رکھو، جس دن قرآن اور قرآن کو ماننے والے، جس دن اہل اسلام اور اسلام کو ماننے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، کوئی مائی کا لال یہودی اس دھرتی پر زندہ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ تمام دنیا کی تمام قوموں کی بقا کے لیے اسلام کی ضرورت پڑتی ہے، دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم تھوڑا علم کے میدان میں آگے آؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، عصری تعلیم بھی دو۔ میں کبھی انگلش کی مخالفت ہم نے نہیں کی، الحمدللہ میں خود انگلش لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں۔ میں نے کبھی کسی لینگویج کی، کسی بھی زبان کی مخالفت نہیں کی۔ اب تمام زبانیں پڑھیے، اب تمام کے تمام دھارمک گرنتھ پڑھیے۔ شریعت آپ کو منع نہیں کر رہا، اسلام آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ کا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، لیکن خوب یاد رکھو اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو مقدم رکھو، خوب یاد رکھو۔ ہاں کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے نہ ہو۔
ہم تعلیمی میدان ہی میں سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ہندوستان کے حالات پڑھیے، آج کل کے حالات پڑھیے، کتنا بوال مچایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اور جب سے میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تب سے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دین کا۔ جنہوں نے کبھی ایبیلی فلم نہیں پڑھا، جو کبھی الف زبر آ با زبر با پڑھنا نہیں جانتے، وہ مفتی بنے بیٹھے ہیں فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر فتوے دے رہے ہیں، علماء کرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے میسج، توبہ توبہ استغفر اللہ، اس کو حدیث کہہ کے پیش کیا جائے۔ ابھی تک رمضان آ رہا ہے، آج شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے، کتنی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ، اب تو 2 ہو گئی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا جو قمری جو سال ہوتا ہے اور اس کی تاریخ طلوع غروب آفتاب کے بعد تبدیل ہو جایا کرتی ہے، بدل جایا کرتی ہے، جیسے ان کی تاریخ بدل گئی ہے۔ کل جب تک مغرب کا وقت نہیں شروع ہوا تھا 1 شعبان تھی، اب 2 شعبان شروع ہو گئی، شعبان المعظم شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اب مولانا ایسے ایسے میسج آ رہے ہیں، واٹس ایپ لوگوں نے گروپ بنا رکھا ہے، 150-200 لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے القاب، علامۃ الدہر، علامہ، فہامہ، ایسے ایسے القاب اس میں نظر آتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ ابھی کل پرسوں ایک نوجوان نے میرے پاس میسج بھیج دیا، وہ میسج کیا تھا؟ آپ کے بھی موبائل میں آیا ہوگا، اور اکثر ہمارے نوجوان اس کو آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کا پہلا روزہ 23 مارچ کو ہے، 23 مارچ سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ لوگ جنت بٹ رہی ہے، جتنی لے پاؤ لے لو، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ اور کس کمبخت مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ رمضان مبارک کی مبارکباد دینے سے، رمضان مبارک کی اطلاع دینے سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ حدیث کی کون سی کتاب میں پورے طور پر یہ حدیث درج ہے؟ بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی نہیں ہے، صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ تقریباً 8 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی مائی کلال مجھے ایک حدیث دکھائے جس میں امام الانبیاء کے فرمان موجود ہو۔ ہاں کہیں نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ گڑی ہوئی روایت ہے، یہ فیس بک کے مفتیوں کی بنائی ہوئی ہے، واٹس ایپ کے مفکروں کی بنائی ہوئی ہے، یہ پورے طور پر یوٹیوب اور ٹویٹر اور کمپیوٹر کے بنائے ہوئے مفکروں کی حدیث ہے، یہ رسول پاک کی بتائی ہوئی حدیث نہیں۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ خوب غور سے سنو کہ اگر کوئی شخص حدیث کہہ کے پیش کر رہا ہے بغیر ریفرنس کے، بغیر دلیل کے، بغیر استدلال کے، بغیر دلیل شرعی کے، وہ کسی چیز کو نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، کسی بات کو نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو میرے نبی کی زبان نبوت نے آج سے 1493 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، من کتب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرے جو واقعتاً حدیث نہ ہو تو میرے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ، آج ہم ہر سنی سنائی بات کو حدیث کہہ کے جو آگے بیان کرتے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی سوچا؟ نوجوانوں، کوئی بھی چیز آگے سینڈ کرنے سے پہلے آپ علماء سے ضرور معلوم کر لیا کیجیے کہ یہ حدیث کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ قسم حدیث کی کس قسم میں یہ بات آتی ہے؟ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ علماء کے قریب آئے، لیکن آپ نہیں آتے، آپ علماء کے قریب نہیں آتے، علماء سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آپ حافظ جی کے قریب نہیں آئیں گے، قاری صاحب کے قریب نہیں آئیں گے، مفتی صاحب کے قریب نہیں آئیں گے، اپنے آپ سے مفتی بن بیٹھے گے۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور یہ تو آپ کا مقام۔ وہ فرمایا اگر کوئی کسی کی تحقیق پوری نہ ہو، وہ فقط مفہوم بیان کرے، حدیث کو ڈائریکٹ بیان کرنے کی اسے بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ علماء سے مسئلہ معلوم کیجیے۔ خوب یاد رکھو، علماء کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے، امت کو ضرورت ہے علماء کی، اور آپ اس میدان میں آگے ہیں انشاءاللہ۔ اب کسی بات کو حدیث کہہ کے تو نہیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، توبہ کر ڈالیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایسے اگر میسج آئے
تو فوراً آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، آگے قطعاً اس کو سینڈ مت کیجئے، فارورڈ مت کیجئے، ورنہ یہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، رمضان مبارک آ رہا ہے، شعبان المعظم آ رہا ہے، اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، علماء اہل سنت والجماعت فقہ حنفی کے اندر یہ بات درج ہے کہ 15 شعبان جو 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے، رب ذوالجلال اس میں بخش و مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، جس کو ہمارے ہاں شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ اب حضرات وہ شب بارات کی رات آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے تمام گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، جوا سے، حسد سے، تمام کے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کرو، اور فرمایا جس طریقے سے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے ہی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سنت نفل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جمعے والے دن دیکھو، ایک ساتھ میں نے کہا آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، حضرت سنت ہی تو ہے، یہ نفل ہی تو ہے۔ سنت ایسے ہی اگر آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، کم وبال ہے، لیکن علماء کرام نے کا فتویٰ کا ترخانیہ اٹھائیے، فرمایا سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دینا یہ کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، سنت کو سنت سمجھ کر، ارے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت کی، کون فرما رہا ہے؟ مدینے والا رسول فرما رہا ہے، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی، فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور فقد احبنی من احبنی، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ ہم سب کو رسول پاک کا ساتھ چاہیے نا، تو نبی پاک کی سنتوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہم تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حسد یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، آج ہمارے اندر حسد بہت ہے، اور یہ اب تو اتنی ترقی ہو گئی الحمدللہ کہ ہماری محفلیں بھی اس سے پاک نہیں ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں ہمیشہ ہر بات علی اعلان کہنے کا عادی ہوں، ہمارے اپنوں کے اندر بھی حسد کی بو پورے طور پر دور سے آنے لگتی ہے، حسد، جلن، تکبر، ہر ایک اپنے آپ کو پورے طور پر مفکر سمجھتا ہے۔ عزیزوں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھا کریں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھا کریں، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کریں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہماری مجلس میں، میں اپنی شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں اپنے حضرت کی بات کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ تو کہا، حضرت فرمانے لگے جب میں بیٹھا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں اور میں ہی گدھا بالکل ہوں۔ تو یہ بات یہ کیفیت 2-4 دن رہی، پھر حضرت فرمانے لگے، میں نے اٹھ کر یہ بات اپنے شیخ سے فرمائی کہ حضرت یہ بات ہے، جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے سب مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، سب مجھ سے زیادہ عمل میں، علم میں بڑھے ہوئے ہیں، صرف میں ہی ایک ناکارہ انسان، مجھے اپنے آپ پر ہی نظر جاتی ہے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر دل سے پوچھتے ہو اور حقیقت یہی ہے تو پھر سنو، جو تمہاری حقیقت ہے وہی حقیقت میری بھی ہے۔ جب میں آپ سب کے درمیان بیٹھا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے سارے اچھے ہیں، میں ہی سب سے کمتر انسان ہوں۔ تو بتاؤ، جب بڑوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے تو چھوٹے بھی ایسے ہوا کرتے ہیں، یا تو ہم اپنے آپ کو، ہمیں 4 کتابیں پڑھنی آتی نہیں، ہم اپنے آپ کو مفکر اسلام سمجھ رہے ہیں، شیخ الاسلام سمجھ رہے ہیں۔ عزیزوں حسد نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ میں اپنے علماء سے کہتا ہوں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے صفوں کے اندر پورے طور پر اتفاق پیدا کرو، اختلاف کو بالائے طاق رکھ دو۔ بہت ہو گئی لڑائیاں، بہت ہو گئے جھگڑے، بہت ہو گیا تعصب، بہت ہو گیا تکبر۔ ہاں اتحاد کی دعوت دو۔ تم کو دیکھ کر کے عوام بھی میں انشاءاللہ میدان میں آگے آئیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم۔ فرمایا کسی سے حسد نہ کیا کرو، کسی سے جلن نہ رکھا کرو، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ ہاں اور فرمایا لیس المؤمن
مسلمان کی شان نہیں کسی کو تانے دے، کسی کو برا بھلا کہے، ہاں کسی کو غلط کہے، اپنے کو اچھا دوسروں کو برا سمجھے، نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ مت تکبر کیا کرو، جتنا ہی ہم تکبر کریں ایک دن سارا تکبر مٹی میں ملا کے رکھ دیا جائے گا، ایک دن سارا حسد توڑ مروڑ کے قبروں میں پھینک دیا جائے گا۔ ہاں ایک دن آئے گا جب قبر کے حوالے ہمیں کیا جائے گا، ایک دن آئے گا جب اسرافیل جب اسرائیل موت کا کوڑا چلائے گا۔ ابھی دیکھیے ترکی میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، ملیشیا میں کیا ہوا، چچینیا میں کیا ہوا۔ رب نے دھرتی دہلا دی، رب نے دھرتی ہلا دی، ہزاروں مکان زمین دوز ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین میں دھستی چلی گئی۔ ایسا لگتا تھا قیامت کا زلزلہ ہے، ایسا لگتا تھا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کی آیت سچ ثابت ہو گئی ہے، ایسا لگتا تھا زمین پہ بھوچال آ گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اور حالات ترکی میں یہ بن گئی ہائن المفر، بھاگنے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کلا لا فجر الى ربك يومئذ المستقر۔ بھاگو، کہاں بھاگ کے جا پاؤ گے، نہیں بھاگ سکتے۔ اے لوگوں ترکستان سے سبق لو، اے لوگوں لیبیا سے سبق لو، اے لوگوں سیریا سے سبق لو۔ ان کے گھر ان کے قبرستان بن گئے، لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے، ہزاروں جانیں پورے طور پر چلی گئی، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ہاں پاپوں کے پورے خاندان اجڑ گئے۔ ایک قیامت کا سما تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں ٹہلا کے رکھ دی گئی۔ اے لوگوں اس پیدا کرنے والے مالک سے ڈرو، اس پیدا کرنے والے رب ذوالجلال سے ڈرو۔ وہ بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے پروردگار سے، جو ایک آدھ نے ساری کائنات کو برباد کرنے کا پورے طور پر ہنر رکھتا ہے، وہ ایک آدھ نے ساری کائنات کو فنا کر سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا، آج تو فقط ترکی ہلی ہے، آج تو سیریا ہلی ہے، ایک دن آئے گا ساری کائنات ہلے گی، ایک دن آئے گا ساری کائنات پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں کیسا ہولناک منظر ہوگا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ ہاں اس دن آئے گا جب بڑے بڑے پہاڑ یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، وہ دن آئے گا زمین بھی لپیٹ دی جائے گی، وہ دن آئے گا اذا السماء انشقت، آسمان بھی پھاڑ دیا جائے گا، وہ دن آئے گا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے، وہ دن آئے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ یہ 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھاٹے مارتا 11 کلومیٹر گہرا سمندر یہ بھی سوکھ جائے گا، یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اے لوگوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، مت تکبر کیا کرو، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا عظیما، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، بس چند مٹھی خاک ہے۔ ایک دن آئے گا آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، ایک دن آئے گا مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی بھولی بسری کہانی بن جائے گا، یہ بھی قبر کی گود میں چلا جائے گا، پھر کون کس کو یاد رکھتا ہے۔ اے لوگوں وہ دن آنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرنا سیکھو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہاں شراب جیسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ، میرے نبی نے فرمایا یہ بول الشیطان ہے، یہ شیطان کا پیشاب ہے۔ ارے فرمایا اگر کسی کو گالی دینے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے، فرمایا لیکن اگر شرابی کوئی مل جائے، کوئی کبابی مل جائے، کوئی شراب پینے والا، نشے کی حالت میں مست ہونے والا اگر کوئی مل جائے اور پتہ ذرا اسے کہہ دیجئے ہمت کر کے
کہ ارے آپ نے تو بڑا بھاری کام کر دیا، بڑے جگر کا کام کر دیا، آپ نے شیطان کا پیشاب پی لیا۔ میرے نبی نے اس کو شیطان کا پیشاب کہا ہے، شیطان کا پیشاب آپ نے پی لیا، ذرا آپ اپنا پیشاب پی کر کے دکھائیں، آپ کہہ دیجئے اس شرابی سے مت شراب پہ ہاتھ لگایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ شراب کا نام بدل کر پینے لگیں گے۔ اللہ، اب دیکھو شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا، بیئر جائز ہے کیا؟ اب بہت جلد میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، آخری لمحات ہے، میں عرض کر دوں جس طریقے سے شراب حرام ہے اسی طریقے سے اس بیئر کو بھی پینے کی اجازت فقہاء نے، علماء نے، مفتیان کرام نے نہیں دی۔ یہ بھی حرام ہے قطعاً۔ تمام وہ نشہ، تمام قسم کے وہ نشے جو انسان کو مدہوش کر دیں، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے، ہماری شریعت میں وہ تمام نشے حرام قرار دے دیے۔ امام بیہقی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس زمین پر شراب نہیں بلکہ نشے والی چیز کی کاشت کی جاتی ہے، نشے والی چیز کی کاشت کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس زمین کو عذاب سے بھر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا 2015 میں اللہ تعالیٰ نے نیپال کو دہلا دیا، نیپال کاٹمانڈو، میرا دورہ ہوا بھی پچھلے سال، حتمولہ یوسف صاحب بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ نیپال کے اندر، میں نے ملاقات کی، میں نے کہا ذرا وہ خطہ دکھائیے کاٹمانڈو سے ملا ہوا وہ علاقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو تھوڑا چلایا، ساری زمین کو ہلا کے رکھ دیا گیا، جس کے اثرات آپ نے بھی محسوس کیے ہوں گے، میں عرض کر دوں۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا یہ وہ خطہ تھا، سارے بر صغیر للی تو اس کا غلط نام پڑ گیا، یہ تو بہت بڑا ہے، بر صغیر اس کو کہنے لگے لوگ، حالانکہ اس میں ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور آسٹریلیا تمام کے تمام ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ بر صغیر کہا رہا ہے، یہ چھوٹا سا بر اعظم کہا، یہ تو بہت بڑا بر اعظم ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو مجھے بتایا گیا کہ ہر جگہ افیم اور چرس اور گانجا اور بھانگ کی سپلائی اسی جگہ سے کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگا شراب ہماری شریعت میں حرام ہے، شراب کے قریب مت جاؤ، ہاں شراب کا چھونا بھی حرام، شراب کا بیچنا بھی حرام، شراب کا پینا بھی حرام۔ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو شراب کی تجارت کرتا ہے، کیا اس کے پیسوں کو مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا قطعاً علماء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی، نہیں درست ہے۔ حرام چیز کی تجارت کرنا بھی حرام ہوتا ہے، حرام چیز کی کاشت کرنا بھی حرام ہوتا ہے، اور ان کے پیسوں کا استعمال کرنا بھی حرام ہوا کرتا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا، میں اپنی تمام بیٹیوں سے، بچیوں سے، ماؤں سے کہوں گا، آپ کے گھر میں اللہ نہ کیا کرے، اگر کوئی ایسا شخص ہو آپ اس سے فوراً کہہ دیجئے کہ آپ کو ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس سے عنایت کی اختیار کر لیجئے۔ ہاں ایک روایت پورے طور پر طبرانی کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا شراب کا ایک گھونٹ اگر کسی نے حلق سے نیچے اتار لیا تو فرمایا 40 دن تک رب ذوالجلال اس کے فرائض قبول نہیں فرماتا۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اس کے روزے قبول نہیں ہیں، اس کا حج قبول نہیں ہے، بس وہ کعبۃ اللہ کا، بیت اللہ کا طواف بھی کرے قبول نہیں ہے۔ عزیزوں، شراب سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، حرام چیز سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ بس آخری بات میں بتا کر عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک 2016 میں مغربی بنگال کا میرا دورہ ہوا، وہاں ایک بہت خوبصورت شہر پڑتا ہے دارجلنگ، یہ صوبہ آسام اور بنگلہ دیش کا بارڈر ہے۔ تو باگڈوگرا ایئرپورٹ اور کولکاتہ ایئرپورٹ، دو ایئرپورٹ پڑتے ہیں مغربی بنگال میں۔ الحمدللہ کولکاتہ ایئرپورٹ پہ جب میری فلائٹ پہنچی تو جو احباب لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی، بہت غور سے سنیے گی۔ کہنے کہ حضرت جی ہمارے یہاں جس محلے میں آج پروگرام ہے شہر کے، اس محلے میں ایک شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کے 5 سال 10 سال بلکہ 15 سال پہلے کی زندگی بہت گناہوں سے لت پت تھی،
شراب میں ہر وقت مست رہنا، جوا کھیلنا، ماں باپ کو گالی دینا، نمازیں نہیں پڑھنا، روزے نہیں رکھنا، یہ سارے کے سارے کام اس کے اندر، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج آپ اگر اس کو دیکھ لیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے یہ شخص آج سے 15 سال پہلے ایسا ہو سکتا ہے۔ اب میرے دل میں بھی تھوڑی سی امنگ پیدا ہوئی کہ اس آپ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ان کا نام اعجاز ملک تھا۔ تو میں نے ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہا الحمدللہ اللہ نے انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، آپ جتنے مہمان علی کرام باہر سے آ رہے ہیں ان کی دعوت آج اعجاز بھائی ہی نے کر رکھی ہے۔ ان کا کھانا، ہاں آپ سب کا کھانا انہی کے گھر پہ ہے۔ وہاں پوری رات جلسے چلتے ہیں الحمدللہ۔ ہم لوگ کو وہاں 1-2 بجے مائک دی جاتی ہے، فجر پڑھ کے پھر وہ لوگ جاتے ہیں۔ یہ چیز اچھی ہے، بیچ میں 2 بجے 3 بجے جلسہ ختم کرنا پھر فجر غول ہو جائے، میں قطعاً اس سے متفق نہیں ہوں۔ یا تو 11 ساڑھے 11 تک دعا کروائیے یا تو فجر تک جلسہ چلائیے، تاکہ کم سے کم جو موجود ہوں نماز فجر تو پڑھ سکیں۔ یہ تمام جلسے اور جلوس اور مشاعرے یہ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ استحباب کے حکم میں ہے، مستحب کہا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز فرض ہے۔ ایک مستحب کے لیے فرض کا ترک کرنا گناہ کبیرہ، یہ خوب مسئلہ یاد رکھتے ہیں۔ میں عرض کر دوں، میں وہاں پہنچا، بیان کے بعد میری فلائٹ 9 بجے کی تھی اور کولکاتہ سے وہاں تک تقریباً 3-4 گھنٹے بائی کار لگتے۔ تو اس کے کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھ گیا تو خود انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ حضرت جی آپ بہت دور سے آئے ہیں، 3000-4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو اسی انتظار میں تھا ہی۔ میں نے کہا ہاں اعجاز بھائی سنائیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح۔ تو کہا آج سے 15 سال پہلے میری حالات بہت خراب تھی، دنیا کا کوئی ایسا برانڈ شراب کا نہیں تھا جو ہندوستان میں ملتا ہو اور میرے کمرے میں موجود نہ ہو۔ دن رات میں شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، ہر وقت شراب پینا۔ میری ماں سمجھاتی رہی، میری ماں روتی رہی، لیکن میں اس کو گالیاں دیتا رہا، میں اپنے باپ کو بھی گالیاں دیتا رہا۔ وہ کڑ کڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ میری بیوی بڑی نیک ہے، میری بیوی بڑی نیک، وہ خوب نمازیں پڑھتی، خوب روتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا جس کا نام میرے ابا نے، میرے ابو نے محمد رکھا، لیکن اللہ نے اس کو بچپن سے گونگا بنا دیا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ بڑا علاج کرایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بس مجھے اللہ سے غصہ آ گیا، میں اللہ کو جتنی گالیاں دے سکتا تھا میں نے دی۔ ہاں لیکن میرے جو بڑے بھائی تھے ان کو علماء سے بڑی محبت تھی، وہ عالموں کے بڑے قریب رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے علماء کی دعوت کی، میری بھی دعوت کی۔ میں جب اس مجلس میں علماء کی گیا، ایک شراب کی بوتل میرے بغل میں دبی ہوئی تھی، دوسری مورے میرے منہ کو لگی ہوئی تھی۔ اسی حالت میں علماء کی مجلس میں گیا، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بڑے بھائی نے بتایا میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے، یہ اللہ کو بھول بیٹھا ہے، نبی کو بھول بیٹھا ہے، اس کے طریقے کو بھول بیٹھا ہے۔ انہوں نے مجھ کو سلام کیا، میں نے بڑبڑانے لگ گیا، نشے کی حالت میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ اتنے میں میرا 10 سال کا وہ بچہ آ گیا جو گونگا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے بھائی نے بتایا یہ میرے بھائی اسی بھائی کا لڑکا ہے، گونگا ہے، اللہ نے اس کی زبان چھین لی ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے۔ کہا اچھا میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، ذرا اس کے پاس آپ چلے جائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، شاید آپ کا بیٹا بولنے لگے۔ فرمایا جتنی گالیاں میں دے سکتا تھا میں نے ان علماء کو دی کہ تیری اور تیرے ڈاکٹر کی ایسی کی تیسی، میں نہیں دکھاؤں گا کسی کو، خوب گالیاں دی۔ تو وہ رونے لگ گئے، مجھے کچھ نہیں کہا، رونے لگ گئے۔ اور انہوں نے فرمایا اعجاز بھائی میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ دنیا کے ڈاکٹروں کو بہت دکھا چکے، ایک مرتبہ ذرا اس ڈاکٹر سے کہہ کے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیے، شاید آپ کے بیٹے کی زبان واپس آ جائے۔ ہاں تو انہوں نے جب یہ بات کہی میرا نشہ بھی کچھ کم ہو چکا تھا، میرے دل میں آیا ہاں یار یہ تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ فرمانے لگے حضرت جی اس سے پہلے کبھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی میں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ فرمایا زندگی میں صرف ایک مرتبہ روزہ رکھا تھا، وہ بھی میں نے شراب سے افطار کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میری حالت تھی۔ فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ان سے پوچھا یہ اللہ ملے گا کہاں؟ یہ اللہ کہاں ملے گا بتاؤ تو صحیح، میں اس کے پاس جاؤں کیسے؟ انہوں نے بتایا جو مسجد ہے نا اسی میں چلے جاؤ اور جا کر کے اپنا سر زمین پر رکھ دو، اس سے کہنے اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو وہ سن لے گا
इंशाअल्लाह। फरमाया ईशा का वक्त हो गया, मैं मस्जिद के अंदर इसी हालत में जाकर के घुस गया, नशे की हालत में, एक शराब की बोतल मुंह को लगी हुई, एक शराब की बोतल बगल में दबी हुई, और वहां गया तो देखा नमाज हो रही थी। मैंने सारे नमाजियों को मैंने मारना शुरू कर दिया, सारे डर के भाग गए। अंदर से मैंने कुंडी लगा ली और जो शराब की जो बोतलें थी वो मैंने अल्लाह मियाँ के एक इस पैर की तरफ दूसरी उस पैर की तरफ रख दी। वो बेचारा मेहराब की तरफ दोनों सुतून जो बने होते हैं उनको अल्लाह मियाँ का पैर समझता था। वो भोला इंसान बेचारा जैसा उसने समझा वैसे ही बता दिया, मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। यही उन्होंने अपनी जुबान से कहा कि दोनों बोतलों को रख दिया, और रखने के बाद हजरत जी मैंने कभी सजदा तो किया नहीं था, मैं सीधा यूं चित लेट गया और अपनी पेशानी यूं जमीन पर टिका दी और मैं कहने लगा, ऐ अल्लाह मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो मौलाना ऐसा लगता था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का इंतजाम कर दिया है, ऐसा लगता था मेरा रब मुझसे बातें कर रहा है, ऐसा लगता था मेरा रब मुझको पत्तियां दे रहा है, ऐसा लगता था मेरा रब मुझे दिलासा दे रहा है। मैं सारी रात पड़ा रहा, अब तो नशा भी कम हो चुका था, मेरी आंखों से आंसू शुरू थे। इतने में फजर की नमाज के लिए लोगों ने कुंडी खटखटाई, मैंने दरवाजा खोल दिया और सारे लोग अंदर दाखिल हुए, मैं बाहर निकल गया। अब नशा उतर चुका था, अब दिल की कैफियत बदल चुकी थी, अब आंखों से आंसू बह रहे थे, अब ऐसा लगता था जैसे ईमान का नूर अंदर दाखिल हो चुका है। हजरत जी मेरे दिल में आया, मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ पहुंच गया, अपनी माँ की कब्र पर बैठ करके रोने लगा, अम्मा जान मैं अल्लाह का बागी था, अल्लाह से भागा हुआ था, अल्लाह का गुनहगार था, मैं अल्लाह से माफी मांग चुका हूँ। अम्मा जान मैं तेरा भी गुनहगार बेटा हूँ, हाँ अगर तू माफी की मोहर लगा दे तो शायद मेरा काम बन जाए। अम्मा की कब्र पे रोता रहा, फिर उसके बाद अब्बा की कब्र पर आया, वहां भी खूब रोया। अब सूरज की किरणें पूरे तौर पर दुनिया को रोशन कर चुकी थी। अब मैं धीरे धीरे बोझल कदमों को उठाता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा हूँ। मेरी आंखें झुकी हुई हैं, मेरी नजरें नीचे हैं, दिल शर्मिंदा है, शर्मिंदगी मेरे जिस्म से टपक रही है। मैं अपने घर की तरफ आया तो मेरी बेटी जो पूरे तौर पर 7-8 साल की हो गई थी, वो मेरी बेटी जिसका नाम हमने अस्मा रखा था, उसने जैसे मुझे देखा वो मेरे कदमों में आकर के लिपट गई और कहने लगी, बाबा जान, अब्बा जान मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है, भैया मोहम्मद को अल्लाह ने जुबान दे दी है। भैया बोलने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत जी मैं घर में नहीं गया बल्कि वहीं से पलटा हूँ, उन मौलाना साहब को तलाश कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे उस अल्लाह का पता दिया था। अब जाकर के उन्हें तलाश किया और तलाश करके उनके पैर पकड़े और कहा, हजरत जी मुझे माफ फरमा दीजिए, हाँ आप मुझे बता दीजिए उस अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वजू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। हजरत जी बाहर के नल पर मैं आया, उन्होंने मुझे गुस्ल का तरीका बताया, फिर कपड़े पहनाए, फिर मस्जिद में आया, फिर आकर के मैंने सजदा किया, खूब रोया और मैंने कहा, अल्लाह अगर तो मेरे 10 साल के बाद मेरे बेटे को जुबान दे सकता है, अल्लाह तो मुझ गुनहगार को ईमान की दौलत नहीं दे सकता। अल्लाह जैसे तूने मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दी है, ऐसे मुझे ईमान की दौलत भी अता फरमा दीजिए। मैं रोने लग गया। उसके बाद मैं घर की तरफ आया। अब मैं बहुत शर्मिंदा था, कैसे अपनी बीवी की नजरों से नजरें मिलाऊं, कैसे मैं उसके करीब आऊं। हाँ हजरत जी मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, उधर क्या हुआ, उधर मेरी बीवी मेरे उस बेटे को लेकर के मेरे इस्तकबाल में खड़ी थी। हजरत जी उस बेटे ने जब मुझे देखा उसकी आंखों में आंसू आए। हजरत जी 10 साल के बाद पहली मर्तबा वो अपने बेटे की जुबान से मैंने लफ्ज अब्बा सुना। इसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। मेरे बेटे ने मुझे देखा, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। मैं दौड़ के अपने बेटे को मैंने गले से लगा लिया। अब धीरे धीरे मैं नजरें ऊंची कर रहा था कि अपनी बीवी को देखूं। हाँ उसको मैंने यूं नजर भर के देखा, वो जो अब तक अपने सब्र के बांध को बांधे हुए थी, जैसे मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई, उसके आंसू आंखों से
आंसू मोती बनकर उसके रुखसारों से नीचे टपक पड़े। वो रोने लग गई, दौड़ के मेरे करीब आई। मैंने कहा, बेगम साहिबा, आई मेरी जिंदगी का साथ देने वाली, आई मेरी जिंदगी का साथ देने वाली, मैं अल्लाह का गुनहगार था, अल्लाह का से माफी मांग चुका, अम्मा से का गुनहगार था, अम्मा से माफी मांग चुका, अब्बा का गुनहगार था, अब्बा से माफी मांग चुका। आई मेरी बेगम साहिबा, मैं तेरा भी गुनहगार शोहर हूँ। हाँ हाँ, नशे की हालत में मैं तुझे गालियां दिया करता था, तुझे मारा करता था, तू मेरे लिए रोटियां बनाया करती थी, मैं तुझे गाली दिया करता था, तू मेरे कपड़े धुला करती थी, मैं तेरे घर वालों को गालियां दिया करता था। हाँ हाँ, तू मेरे बच्चों को पाला करती थी, तू मुझे माफ फरमा दे। तेरी फरमाया, मेरी बेगम ने मुझको गले से लगा लिया, मेरे हाथ चूमे, कहा जी क्या कहते हो, आप तो मेरे शोहर हो। हाँ हाँ, मुझे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ एक वादा कर लो, एक वादा कर लो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। हमने हाथ रखा, मेरे हाथ के ऊपर मेरी बीवी ने हाथ रखा, उसके ऊपर मेरे बेटे ने हाथ रखा, उसके बाद मेरी बेटी ने हाथ रखा, और हम सब ने कसम खाई, हम सब ने आहद किया, हम सब ने वादा किया, आज के बाद इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। आज के बाद शराब पीना तो दूर की बात, नजरों से भी नहीं देखेंगे। आज के बाद अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। हजरत जी, मैंने अपने दिल में सोचा, हमने बीवी से मशवरा किया, जिस अल्लाह ने मेरे बच्चे को जुबान दी है, सबसे पहले इस बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बेटा कुरान करीम का हाफिज हो चुका है और आलिमत का कोर्स कर रहा है, तीसरी जमात के इम्तिहान दे करके घर आया हुआ है। हजरत जी, उस दिन से हमने मामूल ये बना लिया, हमने अपने घर में नौकर लगा रखे हैं, इस बात के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नहीं, बर्तन धुलने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए। सुबह के बाद मैं तिलावत करता हूँ, जब 1 घंटे के बाद मेरी बारी खत्म होती है, तब मेरा बेटा तिलावत करता है, जब उसकी बारी खत्म होती है, मेरी बेटी कुरान करीम की तिलावत करती है, उसकी बारी खत्म होती है, मेरी बीवी कुरान करीम की तिलावत करती है, जब उसकी बारी खत्म होती है। हजरत जी, मैंने नौकर लगा रखे हैं अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए। उस दिन से लेकर के आज तक 10 साल का अरसा गुजर गया, हमारे घर में फाका तो हो जाता है, लेकिन अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज 24 घंटे आया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, मियां एजाज मलिक ने तो अहद कर लिया, आप कब अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे। आज इस जलसे से उठ करके जाना और जाकर के अहद करना, इंशाअल्लाह अब अपने अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। करते इंशाअल्लाह, करते इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आज के बाद अपने रब को नाराज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अजीजों, माँ बाप की खिदमत किया करो। मैं अपने नौजवानों से अक्सर कहा करता हूँ, अब बहुत जल्द मैं वक्त बहुत काफी हो गया हजरत मौलाना, बहुत वक्त हो गया, मैं अर्ज करूँगा बस 2-4 मिनट में अपनी बात समेट। मैंने घड़ी की तरफ देखा ही नहीं, अब आप इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं कि दिल करता है सुनाते ही रहूं। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज मुझसे पूछो, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, बाप तो 10 साल पहले दुनिया से चला गया, मेरी माँ अभी पिछले साल 12 जून बरोज पीर शाम 6:25 पर हमें छोड़ के दुनिया से चली गई। नौजवानों, आपकी माँ जिंदा है, उसकी कदर करो, आपका बाप जिंदा है, उसकी कदर करो। मुझसे पूछो माँ क्या होती है, मुझसे पूछो बाप क्या होता है। हाँ, जब मैं घर से निकलता था, घर से चलता था, माँ सर पर हाथ रखा करती थी, मेरी कामयाबी की दुआएं किया करती थी, सफर की सलामती की दुआएं किया करती थी। अब कौन है मेरे सर पर शफ़क़त से हाथ रखने वाला? अजीजों, अगर आप तो मौजूद हैं, उनकी कदर करें। एक दिन आएगा वो भी चली जाएंगे, फिर आप हाथ मलते रहेंगे। नौजवानों, एक दिन आएगा तुम्हारा बाप भी तुमसे बिछड़ के चला जाएगा, फिर तुम उसे ढूंढते फिरोगे। आज अगर मैं चाहूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, सब
کچھ دے، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا سب سے بد نصیب انسان سمجھتا ہوں. کیوں؟ میرے پاس ماں کی دولت نہیں ہے. اس کائنات عرضی پر اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں سب سے بڑی نعمت ماں کی نعمت ہے. ہاں ہاں میرے نبی نے فرمایا جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے فإن الجنة عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کو ناراض نہیں کرنا. قرآن کریم میں رب نے فتوا دیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك، فیصلہ آ گیا رب کا، مہر لگا دیا رب ذوالجلال نے، جج بن گیا رب، فیصلہ سنا دیا رب نے. کیا؟ اللہ تعبد الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں ہاں عبادت اللہ کی کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ، کہ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو فرمایا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم بہت نرمی سے ان سے بات کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وَهَنًا عَلَىٰ وَهَنٍ، قرآن کہتا ہے بوجھ پر بوجھ اٹھاتی تھی تیری ماں. یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا. یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا دودھ خون دودھ کی شکل میں پلایا. یہی ماں ہے جو بچپن میں تمہیں چلنا سکھاتی ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جس دن سے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے والدین اپنے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں. آج وہی ماں بوڑھی ہو گئی، وہی ماں کمزور ہو گئی تو ہمیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں. عزیزوں مت ماؤں کو تنگ کیا کرو. میرے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے. کیا کچھ نشانی بتاؤ؟ تو فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. حدیث ترمذی کی روایت میں امام الانبیاء نے فرمایا آقا امہ وادنا صدیقہ واقصى اباہ، فرمایا وہ ایک دن آئے گا، یہ ایک دن آئے گا جب پورے طور پر فرمایا کہ بیٹے اپنے ماؤں کو تنگ کریں گے، بیٹے اپنے ماؤں کو تنگ کریں گے. وہ آقا کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یہ بڑا کٹھن لفظ ہے، لغت کھول کے دیکھیں گے. المنجد عربی زبان کے مشہور و معروف لغت. القاموس جدید آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے. آقا کے تقریباً 19 معنی ہیں. ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا پہلے آپ پر بہت احسان ہو، پھر جب آپ کو احسان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو آنکھ دکھا دے، اس کو عربی میں آقا کہتے ہیں. ہماری ماں نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں. ہماری ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، ہم کو چلنا سکھایا، ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، اس کے بعد ہمارے لیے دلہن پسند کی، بہترین سا گھر ہمارے ابا نے بنا کے ہمیں دیا. اتنے احسان کیے اور جب اسی بوڑھی ماں کو ہمارے احسان کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو آنکھ دکھاتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں آقا. اور میرے نبی نے فرمایا یہ دور آنے والا ہے. ابھی چند روز پہلے میرے پاس ایک ماں کا فون آیا، کہنے لگی بیٹا میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ بڑھاپے کی حالت میں ہم دونوں کو الگ نہ کریں. اللہ، یہ ایسا جملہ ہے. میں نے کہا اماں جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں نے ہم کو ماں ہمارے پاس رہیں گی، ابا تمہارے پاس رہیں گے، اور چھوٹا بیٹا کہتا ہے 1 سال اماں ہمارے پاس رہیں گی تو ابا تمہارے پاس رہیں گے. حضرت جی میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے، میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے کہ بھلے ہمیں آدھی روٹی کم دے لیکن ہم دونوں کو الگ نہ کریں، بڑھاپے کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. عزیزوں یہ دور آ چکا ہے، یہ آ رہا ہے. ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ماں کو تڑپایا جا رہا ہے. ایسا مت کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا اگر ماں کے آنکھوں سے آنسو آ گئے تمہاری وجہ سے تو رب تمہاری نیکیاں برباد کر دے گا. اللہ اکبر. تمہارا حج تمہیں بچا نہیں پائے گا، تمہاری نماز تمہیں بچا نہیں پائے گی. فرمایا سرو تیرتھ مہی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسبات سرو اتنین پوجیت. فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں. ماں بڑی سسک رہی ہے اور بیٹا کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، ورنداون جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، نہیں بخشوا پائیں گی عبادتیں. سوچتا ہے اللہ خوش ہو جائے گا، بھگوان راضی ہو جائے گا، ایشور مان جائے گا. فرمایا نہیں
نہیں، सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेवमया पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वजनेन पूजे, अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया। मत माओ को सताया करो, मत माओ को सताया करो। अजीजों, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। घर से निकलता था, अगर मैं घर फोन कर देता हूँ, अम्मी जान आज मैं घर आ रहा हूँ, तो सारे घर वाले सो जाया करते थे, सारे घर वाले सो जाया करते थे। भाभी साहिबा भी सो गई, बेगम साहिबा भी सो गई, भतीजिया भी, भाई भी सो गए, लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जागा करती थी, वो मेरा इंतजार किया करती थी। जैसे मैं कुंडी खटखटाता था, मेरी माँ दौड़ के दरवाजे के करीब आती थी, कुंडी खोलती थी, सबसे पहले मुझे गले से लगाती थी, सबसे पहले मेरी खैरियत पूछती थी। मेरी माँ बूढ़ी थी, कमजोर थी, तकरीबन 80 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके बूढ़े कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे। हाँ, मेरी भाभी साहिबा कहती भी थी, अम्मी जान मैं चाय बना के लाती हूँ ना, पर मैं नहीं, मेरा बेटा बड़ी दूर से आ रहा है, बड़े सफर, लंबे सफर से आ रहा है, मेरा दिल करता है मैं अपने बेटे को अपने हाथों से चाय बना करके पिलाऊं। अजीजों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं अपनी माँ का चेहरा देखता था, उसके हाथ की बनी हुई चाय का घूंट पीता था, मैं हजारों किलोमीटर के सफर की थकान पूरे तौर पर भूल जाया करता था। लेकिन अब कौन है, अब घर वही है, दर वही है, तख्त वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, जब मैं रात 11 बजे तकरीबन घर पहुंचा था, जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, सारे घर वाले मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, मैं जज्बाती हो गया। मैंने चंद जुमले कहे थे, नौजवानों वही जुमले आज मैं दोहराना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था, आए लोगों, आज के बाद जब मैं घर में आऊंगा, इस घर में मुझे चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, चचा कहने वाली भतीजियां तो मिल जाएंगी, मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, भैया कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। आए लोगों, मैं अपनी माँ की ममता से महरूम हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबी में नमाज फजर के लिए नियत बांध चुका होता, सूरह फातिहा शुरू कर चुकी होती कि मेरी माँ मुझसे पूछती, मेरी माँ आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी माँ की खातिर नमाज तोड़ देता। ये मेरे नबी ने माँ का मकाम बताया है। अब इधर बचपने की सुनो, आखिरी हज के लिए जब मेरे नबी तशरीफ ले गए मक्कतुल मुकर्रमा, सहाबा किराम को पीछे ठहरा दिया, खुद तने तनहा वक्त का बूढ़ा नबी अबवा नामी पहाड़ी पर चढ़ा है और जाकर के अपनी अम्मा की कब्र पे बैठा है और घुटनों पर सर रखकर मासूम से बच्चे की तरह फफक के रोया है। पीछे से अबू बकर गए, हज़रत उमर गए, उस्मान गए, अली गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। या रसूलल्लाह, ये कौन है? फरमाए, मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। हाँ हाँ, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। आए लोगों, आए मुल्क हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों, अपने वक्त के बूढ़े नबी ने, वक्त के 63 साल के बूढ़े नबी ने 55 साल के बाद अपनी माँ की कब्र पर रोके उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया है। आए नौजवानों, माँ भुलाने वाली चीज नहीं है, माँ को भुलाया नहीं जाता, माँ को भुलाया नहीं जाता, माँ के हुकूक को कभी तुम अदा नहीं कर सकते। आए लोगों, माँ की खिदमत किया करो, माँ की दुआएं लिया करो। हाँ हाँ, बहनों की खिदमत किया करो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहनों को बहुत सताया जाता है, बहनों के हुकूक को पामाल किया जाता है। एक बहन का मेरे पास फोन आया, हाँ ये मैं कहानी हर जलसे में सुनाता हूँ, ये रोना मैं हर जगह रोता हूँ, क्योंकि ये उस बहन का की अमानत है। उसने मुझसे कहा था कि इस पैगाम को आखिरी पैगाम बना के तमाम उम्मत तक पहुँचा देना, ताकि किसी उम्मत की बहन के आंखों में आंसू न आए। वो बहन कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3-4 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब भी फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई इस वजह से फोन नहीं उठाते कि मेरी बहन मुझसे कुछ मांगने लगेगी। हजरत जी आप कह दीजिए, मुझको दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, जमीन जायदाद नहीं चाहिए। बहन तो भैया के प्यार की भूखी है। मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फोन पे बात कर ले, उनसे कह दीजिए वो तो अपनी बहना को भूल गए, लेकिन उसकी बहन उसे नहीं बोली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है, जब
جب بھی پورے طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، اپنے اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہے۔ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے فون پہ بات کر لیں۔ اس بہن نے جب سے مجھ سے یہ کہا ہے، میں نے اپنے دل میں محسوس کیا ہوا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی سسرال کو ہفتے میں 10 مرتبہ فون کرو، روزانہ 10 مرتبہ فون کرو، مجھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے ایک اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کی بھی ضرور خیریت معلوم کر لیا کرو، اپنی بہن کی بھی ضرور خیریت معلوم کر لیا کرو۔ بہنا تو کیسی ہے، بہنا تو کیسی ہے، باجی آپ کیسی ہیں، اپی جان آپ کیسی ہیں، ان کی خیریت ضرور معلوم کر لیا کرو۔ جب عید کا موقع آتا ہے، جہاں اپنے لیے آپ 2000 کا 10,000 کا سوٹ بنواتے ہو، اپنی بیوی کو 5,000 10,000 کا سوٹ دلواتے ہو، وہیں اپنی بہن کو بھی 500 کا جوڑا دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کا بہنوئی اگر آپ کی بہن کو 10,000 کا جوڑا دے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں بتائے گی، لیکن آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا، ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی 100-200 کے کھلونے گفٹ کر دیا کرو، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، دیکھو دیکھو ہاں یہ میرا ماموں آیا ہوا ہے، میرے لیے کھلونے لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میرے لیے پورے طور پر شوز لایا ہے، جوتے لایا ہے، یہ اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اپنی بہن کو لینے کے لیے اس کے مائکے پہنچ جایا کرو، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چلو کچھ دن گھر رہ کر کے آئیں۔ کبھی کبھی بہن کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس کی تھالی سے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، کبھی کبھی محبت سے اس کے منہ میں رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں تو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر مجھے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج پھر سے تو لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ کبھی کبھی فرق محبت میں اپنی بہن کی گود میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتی تھی تو اپنی گودی میں سر رکھ کر میرے سر کو دبایا کرتی تھی، اس میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی، بہنا میرا دل کرتا ہے آج پھر تو اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے دبا دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ بہنیں بڑی معصوم ہوا کرتی ہے، یہ بہنیں بڑی کمزور ہوا کرتی ہیں، اور لوگوں انہیں لاوارث نہ چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی شخص کو رب نے 3 بہنیں دی ہوں، وہ ان کی خدمت کرتا ہو، پڑھائے لکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور اس کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے تو رب ذوالجلال اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں ہم اس نبی کے خوبصورت دین کو ماننے والے ہیں جس نبی کی یہ شریعت ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہو، فرمایا تب بھی میرا یہی وعدہ، اگر 1 بہن ہو تب بھی میرا یہی وعدہ، فرمایا بیٹیوں کی خدمت کرو، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بلا حساب کے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہو پھر بھی جنتی ہے، 1 بیٹی ہو پھر بھی جنتی ہے۔ مال کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، بہنوں کی خدمت کرو۔ ہاں ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو یتیم پیدا ہوا۔ ابھی میرے عزیز نے فرمایا کہ رسول پاک کا آپ شجرہ ضرور پڑھ دیجئے گا، رسول پاک کے دادا پر دادا کے وہ نام جو بڑے مشہور و معروف ہیں کتب احادیث کے اندر، تواریخ کے اندر، تفاسیر کے اندر جن کا ذکر ملتا ہے۔ میں بطور برکت سے بہت دنوں سے میں نے کہیں یہ شجرہ گنایا بھی نہیں ہے، میں آخر میں پورے طور پر اسی برکت کے طور پر میں جو نام ذہن میں آتے چلے جائیں گے میں گناتا چلا جاؤں گا، آپ بھی اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، ان کے والد مرہ، ان کے والد کعب، ان
ان کے والد لوئی، ان کے والد غالب، ان کے والد فہر، ان کے والد نظر، ان کے والد نزار، ان کے والد کنانہ، ان کے والد خزیمہ، ان کے والد الیاس، ان کے والد نظر، ان کے والد نظر، ان کے والد بلداس، ان کے والد بغلاب، ان کے والد کردار، ان کے والد اسماعیل، ان کے والد ابراہیم، ان کے والد آزر، ان کے والد ناخور، ان کے والد سرور، ان کے والد فائد، ان کے والد عرفخشاد، ان کے والد شام، ان کے والد لامہ، ان کے والد نوح، ان کے والد متوشل، ان کے والد یریب، ان کے والد متوشل، ان کے والد یریب، ان کے والد ملحلین، ان کے والد قینان، ان کے والد آنوش، ان کے والد شیس، ان کے والد سیدنا آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 دادا جو کتب تواریخ میں محفوظ ہیں، موجود ہیں. ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ only for you صرف آپ کے لیے میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہاں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. میرے رب نے فرمایا میں نے تو اس کو اپنا محبوب بنایا ہوا ہے، میں نے تو اس کا محبوب بنایا ہوا ہے. جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس سے محبت کرے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی کی اتباع کرو، اس کا کہنا مانو. نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. لا الہ ہر نے پاپن الا اللہ پرم پدم ہتاؤنی کنت پراپت جو بھی جذبے نام محمد. تلسی داس جی مہاراج فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اللہ کو ایک مان لیا، سمجھ لو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اور جو محمد عربی کے طریقے پر چلتا رہے گا انشاءاللہ العظیم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آج کے بعد آج سے پہلے جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد عہد کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو. انشاءاللہ آج کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد ہم مسلمان نظر آئیں گے. اللہ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ نالائق کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت کافی ہو چکا، طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے بہت زیادہ احساسات ہیں. کل پھر خطاب کرنا، پرسوں پھر برابر رمضان تک برابر سفر ہی کرنا ہے. میرے لیے بھی دعا فرمائے. ہمارے ساتھ جتنے رفقا تشریف لائے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے حتمی لال محمد صاحب ہمارے ساتھ میں تشریف لائے اور جتنی اراکین کمیٹی ہے سب کا میں تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے. جنہوں نے جس اعتبار سے اس جلسے میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.